اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی۔ اذیت کمیٹی۔ مشرکین کی کارروائیاں حق کے پرچار کو روکنے میں کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھیں۔ کفار اس صورتحال سے پریشان تھے۔ بالآخر 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ ابو لہب تھا۔ کمیٹی نے طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ ابو لہب عداوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر بڑھ گیا کہ جب حضور علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے تئیں خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ابی لہب کے اس عمل سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچنے والے دکھ کا مداوع سورہ کوثر میں کیا ہے۔ ترجمہ: ہم نے تجھ کو دی کوثر، تو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، بے شک جو بیری ہے تیرا وہی رہا پیچھا کٹا۔ سورہ کوثر۔ ایک دن جب حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ابو جہل اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجڑی تھی جس میں کثیف خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھیں۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو سر پر اس طرح چڑھا دیتے تھے کہ سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر پھنس جاتا تھا اور پھر اوجڑی کے نچلے حصے کو کسی تھیلے کے منہ کی طرح مضبوطی سے گردن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ناک اور منہ مکمل طور پر اوجڑی کے غبارہ میں بند ہو جاتے تھے اور سانس رک جاتا تھا۔ دم گھٹنے کے باعث جلد موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس روز ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کو اوجڑی کے ذریعے ہلاک کر دیں گے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام اپنے گرد و پیش سے بے خبر اللہ کے سامنے سر بسجود تھے۔ ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی سجدہ کی حالت میں حضور علیہ السلام کے سر پر رکھ دی اور جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور سر اس اوجڑی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی کے ساتھ اوجڑی کے دوسرے سرے کو ایک تھیلی کی طرح حضور علیہ السلام کی گردن میں باندھ دیا۔ حضور علیہ السلام کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ کوئی چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کے آس پاس موجود تھے وہ انہیں اپنی رہائی کے لیے تگ و دو کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بخوبی یہ احساس تھا کہ سانس رکنے کے باعث حضور علیہ السلام جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بے قراری اور بے تابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے اور سر سے اوجڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضور علیہ السلام کی مدد کریں گے تو ابو جہل جیسے خوفناک شخص کی دشمنی مول لیں گے۔ قریش کی ایک عورت جو وہاں موجود تھی اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتی ہوئی حضور علیہ السلام کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچی۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تاخیر حضور علیہ السلام کے چہرے اور سر کو اوجڑی کی گرفت سے آزاد کیا۔ اب اپنے دامن سے ان کے چہرے کو صاف کیا۔ حضور علیہ السلام دم گھٹنے کے باعث 1 گھنٹہ تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہو سکے اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے سہارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔
گھر پہنچ کر حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد سے اپنے چہرے اور سر سے خون اور دیگر کثافت کو صاف کیا، کپڑے تبدیل کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کے کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیے۔ اگلے دن حضور علیہ السلام گزشتہ روز کے واقعے سے خوف زدہ ہوئے بغیر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ عقبہ نامی شخص نے سجدے کی حالت میں اپنی چادر ان پر ڈال دی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ عقبہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی پے در پے وار کر کے حضور علیہ السلام کا خاتمہ کر دے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور حضور علیہ السلام اپنے آپ کو حملہ آور کے ہاتھوں سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور خون آلود چہرہ کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل، جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی مہم میں پیش تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور ان کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ اس مذموم فعل پر قرآن میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ جمیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچ گئی۔ اس ہاتھ میں پتھر تھے جو وہ سنگ باری کے لیے لائی تھی۔ سیدنا علیہ السلام کے ہمراہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔ اگر میں نے اس کو ڈھونڈ لیا تو یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ اس شور شرابے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں رہی تھی؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے اس کو وقتی طور پر اندھا کر دیا تھا۔ امیہ بن خلف ابو لہب کی ٹیم کا رکن تھا۔ وہ جب بھی سیدنا علیہ السلام کو دیکھتا لعن طعن کرتا اور مغلظات بکتا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ حمزہ کی پہلی آیت اسی سیاہ بخت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ترجمہ: لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن نے سورہ قلم میں اس کی خباثتیں گنوائی ہیں۔ ترجمہ: اور کہا، نہ مان کسی قسم کھانے والے کا بے قدر، تانے دیتا، چغلی لیے پھرتا، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا گنہگار، اجڑ اس کے پیچھے بدنام۔ شکریہ۔